بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مجتبیٰ اے ٹو زی انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے۔ تو ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک کی بھی پالیسی ہے اور فائنانس ڈویژن کی بھی پالیسیز ہے، اور گورنمنٹ نے یہ پالیسیز پینشنرز اور فیملی پینشنرز اور جو بیوہ بیٹی ہیں ان کے لیے جو ہے یہ انسٹرکشن جو ہے یہ جاری کی ہوئی ہیں کہ پینشن لینے والا جو ہے وہ اپنا زندہ ہونے کا ثبوت جو ہے وہ ہر مارچ کے مہینے میں اور ہر سال ستمبر کے مہینے میں وہ اپنا شو کرواتے ہیں، پھر جا کے بینک جو ہے ان کو پینشن دیتا ہے۔ تو ان کی جو ہے اہم ترین انسٹرکشن ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو کسی قسم کی۔ تو سب سے پہلے یہ ایک بائیو میٹرک تصدیق یا لائیو سرٹیفکیٹ جمع کرواتے وقت پینشنرز فیملی پینشنرز درج ذیل باتوں کا دھیان رکھیں گے۔ نمبر 1، لائیو سرٹیفکیٹس یا بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے جس بینک میں اکاؤنٹ ہے وہاں تشریف لے جائیں، نادرا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کا تو اتنا خاص ایشو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی بینک میں جو آپ کا متعلقہ بینک ہے جس کے اندر آپ کی پینشن اکاؤنٹ ہے، اگر ان کی کسی بھی ادر برانچ کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی آپ نے فنگر پرنٹس لگانے ہوتے ہیں، وہ آلریڈی آپ کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے فنگر نہیں لگتے ہیں، تو پھر آپ کو لائیو سرٹیفکیٹس جمع کروانا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے بیٹر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جائیں، متعلقہ برانچ میں جائیں جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادر برانچ کے اندر آپ کی جو لائیو سرٹیفکیٹس ہے وہ جمع نہیں ہوتا ہے یا وہ پروسیس نہیں کرتے ہیں، وہ پروسیس ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ خدا نخواستہ آگے پیچھے ہو جائیں یا ڈیلے ہو جائے یا اس متعلقہ برانچ میں نہ پہنچیں، تو آپ کی پینشن جو ہے وہ متعلقہ بینک آپ کی پینشن بند کر دیتا ہے۔ آپ کے تو وہم گمان بھی نہیں ہوتا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی پینشن جو لائف سرٹیفکیٹ ہے وہ میں نے وہاں پہ جمع کروا دیا ہے، مجھے ملے گی۔ تو وہاں پہ جب آپ کی پینشن بند ہو جاتی ہے پھر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا لائف سرٹیفکیٹس ان کے پاس نہیں پہنچا ہے۔ تو نادرا کا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ آلریڈی جو ان کا ایک معاہدہ ضرور ہوا ہے، لیکن ابھی تک ان کی جو پاک آئی ڈی کی اپلیکیشن ہے اس کے اوپر جو ویریفیکیشن والا آپشن جو ہے بائیو میٹرک والا وہ ابھی تک ورک آؤٹ نہیں کر رہا ہے، اور پینشنرز کے لیے ابھی تک سیم وہی پریشانی ہے۔ تو اس سے بیٹر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے متعلقہ بینک میں جائیں، وہاں پہ اپنی ویریفیکیشن کروا لیں یا بائیو میٹرک کروا لیں یا فنگر پرنٹس وہاں پہ آپ لگا دیں۔ اگر جن لوگوں کے فنگر پرنٹس نہیں لگتے ہیں وہ اپنا لائیو سرٹیفکیٹس وہاں پہ جمع کروا دیں۔ تو سیکنڈ جو ہے لائیو سرٹیفکیٹ کی تصدیق ہے۔ تو لائیو سرٹیفکیٹس کی تصدیق کروانے کے لیے جو بیسک پے اسکیل 16 سے اوپر جتنے بھی آفیسرز ہوتے ہیں وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ کے ہوں، فار ایگزامپل جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں، جس طرح ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کے اسکول کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں آپ کے نزدیک ہیں، یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، یا جس طرح پولیس کے آفیسر صاحبان ہیں، یا اسی طرح اگر آرمی کے آفیسرز ہیں یا ادر جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اندر اگر 16 اسکیل سے اوپر والے جتنے بھی آفیسر ہیں ان سے آپ اپنی تصدیق کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپشن آلریڈی آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے بینک ہیں، جس طرح یہ زرعی بینک ہے یا نیشنل بینک ہے، تو وہاں کے جو مینیجر صاحبان ہوتے ہیں وہ آلریڈی گزٹڈ آفیسر ہوتے ہیں، آپ اپنا جو ان سے بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آپ کی لائف سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سائن ہو جائے گا اور وہ آپ جمع کرائیں گے تو آپ کی انشاءاللہ پینشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو تھرڈ پہ ہم کرتے ہیں کہ صرف فیملی پینشن لینے والی بیوہ اور طلاق یافتہ بیٹی، غیر شادی شدہ بیٹی اور بیوہ بیٹی نان میرج سرٹیفکیٹ لازمی جمع کرائیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ان کی شرط جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ کچھ اس طرح ہوتا تھا پہلے آلریڈی کہ جو پینشن لے رہی ہوتی تھی بیوہ ہوتی تھیں وہ آگے اپنی دوسری شادی کر لیتی تھیں تو ساتھ پینشن بھی وصول کرتی رہتی تھی، لیکن ابھی انہوں نے یہ رول بنا دیا ہے کہ پینشن اس وقت تک نہیں ملے گی اگر آپ اپنی شادی سیکنڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو پینشن نہیں ملے گی، اس لیے وہ نان میرج سرٹیفکیٹ آپ لوگوں سے جو ہے وہ ریکوائر کرتے ہیں۔ تو سیم لائک طلاق یافتہ بیٹی جو ہیں ان کو اپنے باپ کی جو پینشن مل رہی ہوتی ہے
وہ اس وقت تک ملے گی جب تک وہ اپنی سیکنڈ شادی نہیں کرتی ہے۔ ہاں اگر وہ ساری زندگی بیٹھی رہتی ہیں، وہ شادی نہیں کرتی تو ان کو وہ پینشن ملتی رہے گی، جیسے ہی ان کی شادی ہو جائے گی تو ان کو جو ہے پینشن بند ہو جائے گی، اس لیے ان کو بھی نان میرج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لازمی جمع کروانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی ہیں، فار ایگزامپل وہ بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے، ان کو پینشن اس وقت ملے گی جب وہ اپنا غیر شادی شدہ کا سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گی، تب جا کے ان کو پینشن ملے گی۔ تو اس لیے اور سیم یہی رول جو ہے جو رنڈوا ہوتا ہے، جو اپنی بیوی کی پینشن لے رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی دوسری شادی کر لیتے ہیں تو وہ پینشن سے محروم ہو جائیں گے، یعنی ان کو پینشن نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک آپشن آلریڈی نان میرج سرٹیفکیٹ والا جو ہے، اس کو آپ نے اپلائی لازمی کرنا ہے۔ تو نان میرج سرٹیفکیٹ میں کویف اپنے لکھنے ہیں جو فیملی پینشن لے رہی ہے، نہ کہ فوت ہونے والے سرکاری ملازم کے۔ اچھا یہ ایک پرابلم ضرور ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب فارم جو فل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو کویف لکھ دیتے ہیں، وہ جو امپلائر ہوتا تھا، جو مرحوم ہیں، جو مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کے کویف درج کر دیتے ہیں۔ تو وہ ان کے کویف درج نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نان میرج سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے یہ زندہ شخص کا ہوتا ہے، اس میں خواہ وہ بیوہ عورت ہو یا ان کی متعلقہ بیٹی ہو یا ان کی جو غیر شادی شدہ بیٹی ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے کویف اس کے اندر درج کریں گی، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ جا کے اپنا بینک کے اندر جو ہے وہ غیر شادی شدہ کا جو سرٹیفکیٹ وہ جمع کرائیں گی، تب جا کے ان کو جو پینشن ملے گی۔ تو یہ چند ہدایات تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ہدایات جو ہیں وہ پسند آئیں گی اور ان پہ عمل کر کے آپ اپنی پینشن کو بند ہونے سے بچائیں گے۔ تو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔